السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے فضائل قربانی کی فضیلت۔ تو قربانی جو ہے یہ مخصوص جانور مخصوص دنوں کے اندر عبادت کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اسی کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم چند احادیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انہی حدیث مبارکہ سے جو فقہی مسائل نکلتے ہیں وہ بھی بیان ہوں گے۔ تو ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذو الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور جو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا گیا ہے وہ قیامت کے دن اپنے سینگ بال و کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے قربان کیا کرو، کہ قربانی کو اچھے طریقے سے کیا کرو۔ تو یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف اور حدیث نمبر 1498 پر 98 نمبر ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کو جو ہے وہ خوش دلی سے، محبت کے ساتھ اور عبادت کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ قربان کرنا چاہیے، کہ جتنی زیادہ محبت اخلاص نیت میں ہوگا اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور طبرانی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے ثواب کی طلب کرتے ہوئے قربانی کی تو وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب بن جائے گی، کہ وہ اس شخص کو جہنم میں نہیں جانے دے گی جو خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ موجم کبیر حدیث نمبر جو ہے 2736 ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 83، اس پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس طرح طبرانی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا ہو اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ موجم کبیر حدیث نمبر جو ہے 10894، جلد نمبر 11 صفحہ جو ہے وہ 10 اور 12، تو اس حدیث مبارکہ اس پر موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قربانی کے دن جو روپیہ قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو آقا علیہ الصلوۃ فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر جو ہے 3123 ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ فرمایا کہ جس کے اندر وسعت ہو، اس کے پاس توفیق ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ ایک وعید ہے، تنبیہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس کے پاس وسعت ہو، قربانی کر سکتا ہو، وہ قربانی کو کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے مقابل میں نیکی ہے۔ عرض کی گئی کہ اون کا حکم کیا ہے؟ کہ اگر کوئی دمبا یا چھترا ہو، اس کی چونکہ اون ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ کہ قربانی کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اون کے جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3123 ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت، ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے تو جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہلے ہی ذبح کر چکا ہوں، اور اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت جلدی مل جائے، اس لیے میں تو پہلے ہی ذبح کر کے آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صرف گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ تم اگر قربانی دوبارہ کرو تو عرض کی میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے جس سے میں ذبح کر سکوں، ہاں میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بچے کو ذبح کر دو تو تمہاری قربانی ہو جائے گی، اور پھر فرمایا کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر جو ہے 5545 ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے، اور دوسرا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے گی، پہلے نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور پھر ابو بردہ رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے اس نیت سے قربانی کر کے آئے تھے، ذبح کر کے آئے تھے کہ میرے پڑوس کے لوگ غریب ہیں، چلو انہیں جلدی گوشت مل جائے گا، وہ بھی اپنے بچوں کو کھلا دیں گے، پکا لیں گے، اس نیت سے انہیں پہلے ذبح کر لیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، وہ تو صرف گوشت ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو تیار کر دیا ہے۔ عرض کہ حضور میں کیا کروں؟ فرمایا اور قربانی کرو۔ عرض کہ میرے پاس تو کوئی جانور نہیں۔ فرمایا پھر عرض کی کہ میرے پاس ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، کیا اسے ذبح کر دوں؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہاں تم اسے ذبح کر دو، لیکن یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام میں مختار ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ جس کو جو چاہیں حکم ارشاد فرما سکتے ہیں۔
تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم پہلے کریں گے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پہچان لیا، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کا ڈالا وہ گوشت ہے جو اس کے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا گیا ہے، اور اسے قربانی سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، یعنی کہ قربانی کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کو کیا جائے، جو کہ سنت طریقہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 18715 ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، اس کا پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں بھی سیاہ ہوں۔ وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لے کر آؤ، پھر فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کر لو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور پھر ارشاد فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر جو ہے 1967 ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت مینڈے کو ذبح کیا اور پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہی یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے، اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت دیکھیں، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ قربانی کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں کو یاد رکھا کہ ان کی طرف سے بھی قربانی کر دی، کہ اگر میری امت کے کچھ غریب لوگ ایسے ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے، ساری زندگی نہیں کر سکیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے بھی قربانی ادا فرما دی تاکہ ان کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چتکبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور کہتے آپ نے ان کے گلے پر چھری چلا دی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا ہوا تھا اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ان کو ذبح کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 1966 ہے، اور بھی اس حدیث مبارکہ کو اور بھی کی حدیث کے کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے اور قبلہ کی طرف لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ان کے گلے پر چھری پھیری۔ تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا نہیں جانتا تو پھر وہ کسی اور سے کروا لے اور خود اجازت دے دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا، حضرت حنش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈے
کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کس لیے؟ آپ 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ علی جب تم قربانی کرو تو ایک قربانی میری طرف سے بھی کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو اس فرمان کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، میں جب بھی قربانیاں کرتا ہوں 2 قربانیاں کرتا ہوں، ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 1500 ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فوت شدہ ہے اس کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال کے بعد حضرت مولا علی آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور فرمایا کہ مجھے حضور نے وصیت کی تھی۔ تو اب اس میں مسئلہ اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے، اگر ہمارے کوئی عزیز دوست، والدین، رشتہ دار یا بڑے بزرگ جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، اگر ہم ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو یہ قربانی کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کے لیے ہم 2 قربانیاں لیں گے۔ پہلے قربانی ہم اپنی طرف سے کریں گے جو ہمارے اوپر واجب ہے، اور دوسری قربانی ہم ان کی طرف سے کریں گے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ قربانی واجب تو نہیں ہے، وہ ایک نفلی قربانی ہے کہ جو فوت شدہ کی طرف سے ہم کرنے لگے ہیں، تو یہ قربانی کرنا جائز ہے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے کہ اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس منیہا کے سوا کوئی اور جانور نہ ہو کیا اس کی قربانی کروں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال، ناخن ترشواؤ، مونچھیں ترشواؤ اور موئے زیر ناف جو ہیں اس میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کی قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2799 پر 99 ہے، اور یہی حدیث مبارکہ نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اب اس میں ذکر ہوا منیہا۔ تو منیہا اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اس لیے دیا ہو کہ یہ کچھ دنوں کے لیے آپ اس کا دودھ پی لیں تو پھر میں واپس لے لوں گا۔ تو کسی سے ادار جانور لینا اس کو جو ہے منیہا کہا گیا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ ادار جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں تم قربانی نہیں کر سکتے تو اپنے ناخن، اپنے سر اور داڑھی کے بال، اپنی مونچھیں اور زیر ناف جو بال ہیں، فرمایا کہ تم جب ذوالحج کا چاند نظر آئے اس چاند سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک انہیں نہ اکھاڑو، نہ انہیں کاٹو، نہ ناخنوں کو تراشو۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا وہ صرف ان چیزوں پر عمل کر لے کہ وہ اپنے ناخن، اپنے سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھیں اور زیر ناف جو بال ہیں ان کو نہ کاٹے نہ مونڈے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت مجاش بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑ کا جزا یعنی 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑ کا جو 6 مہینے کا بچہ ہے جو صحت اور قد کے اعتبار سے
جو بڑا محسوس ہو، سال بھر بکری کے قائم مقام ہو، فرمایا اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر جو ہے 2799 ہے، اس پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خوب موٹی تازی ہو، صحت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو اور قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو۔ فرمایا بہترین قربانی جو ہے وہ قربانی ہے۔ اس حدیث کو مسند امام احمد کے اندر بیان کیا گیا اور حدیث نمبر جو ہے 15494 ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلا فرمایا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ دوسرا بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ تیسرا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور چوتھا ایسا کمزور جس کی ہڈیوں کا مغز نہ ہو۔ فرمایا یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 18535 ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو موطا امام مالک اور مسند امام احمد، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، دارمی شریف، ان تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے قربانی کی جانور کی قربانی سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو کان کٹے سے مراد جو تہائی حصے سے زیادہ ہو، تہائی کان اگر کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا سینگ اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہے اوپر سے تو اس کی قربانی جائز، لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے یا تہائی حصے سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے یا وہ جڑ سے نکل گیا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3145 ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا کان میں بہت زیادہ سراخ ہو۔ تو فرمایا ایسے جانور کی قربانی سے بھی پرہیز کریں۔ تو اس سے مراد بھی جو کان کا کٹا ہونا، جو ٹوٹا ہونا، اگر تہائی حصے سے زیادہ ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اگر تھوڑا بہت ہے، ہلکا سا ہے، تو پھر اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جامع ترمذی حدیث نمبر 15000 جو ہے 3 بیان کی گئی ہے۔ اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پالو اور پھر اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ اور بہترین قربانی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے، لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا نہیں جانتا پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ذبح کرنا جانتا ہے اس سے ذبح کروائے، وہ اس کو اجازت دے دے، لیکن اس کے پاس کھڑا ہو جائے اور جب وہ ذبح کرنے لگے تو تکبیر اپنی زبان سے ادا کرے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ فضائل تھے قربانی کے جو چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح فرماتے تھے اور پھر قربانی کا گوشت بھی اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ اور قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا جو مستحب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ گوشت کے 3 حصے فرماتے، ایک حصہ اپنے گھر والوں
اور عزیز و رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے، اور ایک حصہ جو تھا وہ آپ اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے۔ تو 3 حصے جو ہیں وہ گوشت کے کرنا یہ مستحب ہے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا عزیز و رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے۔ تو اس طرح سے اگر ہم قربانی کے گوشت کی تقسیم کریں گے تو ہماری قربانی بھی ہو جائے گی، قربانی کا حق ادا بھی ہو جائے گا، اور قربانی کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق